الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات پڑھیں. آواز بلند تر صلوات. خداوند متعال بحق صدیقہ کبریٰ فی العالمین مظلومہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کی اس حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. رسول اللہ کی وہ بیٹی جو بضاعت الرسول ہے اس کا وسیلہ دے کے دعا کرتے ہیں کہ کریم پروردگار محترم طاہر منظور صاحب جن کی طرف سے آج کی مجلس کا اہتمام ہے ان کے کاروبار میں رزق میں وسعت عطا فرمائے. ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. تمام حاضرین سامعین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. ہمارے طلبہ و طالبات کو زیور علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ فرمائے. اس دور پرفتن میں ہم سب کو اور شیعان آل محمد کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے. حجت دوران بقیت اللہ العظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے آبان و انصار میں شمار فرمائے. دشمنان محمد و آل محمد کو
دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ کافی تعداد میں تشریف فرما ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت جب مجھ پر اور میرے اہل بیت پر بلند آواز سے درود پڑھتی ہے تو اس درود کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے منافقت اپنی موت خود مر جاتی ہے۔ اور کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یہ سوال کیا گیا کہ حکم ہے کہ ہم درود بھیجیں، درود کے معنی اور ترجمہ ہماری زبان میں یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جبکہ رسول خدا رحمت للعالمین ہے۔ خالق نے عالمین کے لیے جن کو رحمت بنا کے بھیجا ہے انہیں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اصول کافی میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے جو کچھ رسول اللہ کو عطا فرمایا، حکم دیا یہ سب کچھ اپنے اہل بیت کو عطا کر دو، سوائے نبوت اور رسالت کے اللہ کے رسول نے سب کچھ اپنے اہل بیت کو بھی عطا فرما دیا۔ تو لذا جس طرح پیمانہ رحمت للعالمین کا رحمت الہی سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح اہل بیت نبوت کا پیمانہ رحمت بھی رحمت الہی سے بھرا ہوا ہے۔ سائل نے سوال کیا جب اس پیالے میں مزید گنجائش ہی نہیں تو پھر ہم درود بھیجتے ہیں کہ میرے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ تو اس سوال کے جواب میں امام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ایک سراہی ایک پیالہ لے آؤ، سراہی پانی سے بھر کے ایک پیالہ لے کے حاضر ہوا، فرمایا اس پیالے کو گودی میں رکھ لو، رکھ لیا، فرمایا اب اس میں سراہی سے پانی ڈالو، پانی ڈالا، فرمایا اور پانی ڈالو، اور پانی ڈالا، اور پانی ڈالا، امام فرماتے گئے وہ پانی ڈالتا گیا، پیالہ بھر گیا، اب پیالے سے پانی اچھل اچھل کے اس کے کپڑوں پہ پڑ رہا ہے، پانی ڈالتا رہا، بالآخر مجبور ہو کے عرض کرتا ہے فرزند رسول آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے میں پانی تو ڈالتا جا رہا ہوں لیکن پیالے میں تو بالکل گنجائش ہی نہیں، پانی تو اچھل اچھل کے میرے کپڑوں پہ پڑ رہا ہے۔ امام نے مسکرا کے جواب دیا میں نے تیرے ہی سوال کا جواب دیا ہے کہ رحمت العالمین کا پیالہ رحمت تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے، جب تم درود بھیجتے ہو تو اللہ اور جب اس میں رحمت نازل فرماتا ہے تو اس رحمت سے وہ رحمت ٹکرا ٹکرا کے تمہارے اوپر گرتی ہے، فائدہ تمہیں ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی رحمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ وعدہ ہے، یہ عظیم عبادت ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ دعاؤں کے اول و آخر میں درود ضرور پڑھا کرو، باقی دعائیں خدا قبول فرمائے یا نہ فرمائے، درود کی عبادت کو ہر حالت میں قبول فرماتا ہے۔ اور جب بندہ خدا یہ درود بھیجتا ہے اور خالق
اپنے بندے کی عبادت اور دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کر لیتا ہے، آخری بھی کر لیتا ہے، تو پھر فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے اس کی دعا کا اول و آخر تو قبول کر لیا، درمیانہ قبول کیوں نہ کروں؟ تو اس درود کے صدقے میں اس کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو لذا میرے بھائی اس درود کی تسبیح کو ہر صورت میں جاری و ساری رکھا کرو۔ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ درود ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی کہہ کے پڑھتے ہیں، اور اس طرح بھی درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے میرے اللہ تو جناب فاطمہ پر رحمت نازل فرما، فاطمہ کے بابا پر رحمت نازل فرما، فاطمہ کے شوہر پر رحمت نازل فرما، فاطمہ کے بیٹوں پر رحمت فرما، اور پھر فرمایا فاطمہ جو ایک اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس فاطمہ پر درود نازل فرما۔ کتنا؟ بعدد ما احاط بہ علمک، اتنا درود نازل فرما جس کی تعداد کو تیری ذات جانتی ہے کہ وہ کتنا درود و سلام کے لائق ہیں۔ یہ گنتی جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ہم درود بھیجتے ہیں جان رحمت پہ لاکھوں سلام، درود بھیجتے ہیں میرے اللہ محمد آل محمد پہ لاکھوں درام، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو جتنا بھی یہ گنتی کے ساتھ آپ درود اور شکریہ ادا کریں گے اتنا فرشتے لکھتے جائیں گے۔ آپ نے لاکھ لاکھ کہا، انہوں نے لاکھ لاکھ لکھ لیا، آپ نے کروڑ کروڑ کہا، انہوں نے کروڑ کروڑ لکھ لیا۔ جتنا عدد معین کرتے جاؤ گے وہ لکھتے جائیں گے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں جس طرح اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، خود خالق نے ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو کوئی گن نہیں سکتا۔ تو ارشاد فرمایا اللہ کا شکر بھی اتنا ہی بجا لایا کرو، اور اس طرح میرے اللہ تیرا اتنا شکریہ جتنا تیری ذات لائق شکر ہے، اور محمد و آل محمد پہ اتنا درود و سلام ہو جتنا یہ ذوات مقدسہ درود و سلام کے لائق ہے۔ جب اس انداز میں انسان ہم تو شکر اور درود بھیجتا ہے تو پھر فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں مالک اب تو بتا ہم کتنا لکھیں؟ تو جواب ملتا ہے اب تم ایک طرف ہو جاؤ، میں جانوں اور میرا بندہ جانا۔ عزیزان گرامی، یقین جانیے جتنی عظمت خالق نے اس مخدومہ کائنات صدیقہ کبریٰ فی العالمین کائنات میں جس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، اس زہرائے راضیہ مرضیہ کو جو مقام و رتبہ عطا فرمایا ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ ہم اس کی مجلس عزا صف عزا پہ بیٹھے ہیں جو ام المعصومین بھی ہیں، جو زوجہ امیر المومنین بھی ہیں، جو پوری کائنات کی عورتوں میں سے سب سے سچی ہیں، جو خواتین جنت کی سردار ہیں۔ اس مخدومہ کا تذکرہ ہے، اس کے ایام ہیں، یقیناً اس کے وسیلہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کے نام اچھے نام رکھا کرو تاکہ کل سوسائٹی میں معاشرے میں جب وہ جائیں تو ان کا نام لے کر
جب لوگ اسے پکاریں تو اسے اپنے نام کی وجہ سے شرمندگی نہ ہو. جی اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہمارے ناموں میں سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام رکھو. تو جو ہے جی مجھے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اتفاق ہوا, ایک ہوٹل لینے کے لیے میں گیا, میرا معاملہ ہو گیا, صاحب ہوٹل کے ساتھ سودا ہو گیا, بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے. وہ ایک بینک مینیجر تھا تو کہنے لگا آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا میں تو شیعہ ہوں. کہنے لگا ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آپ محسوس تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا نہیں کروں گا. میرے جڑواں 2 بیٹے پیدا ہوئے. میرے باپ نے کہا کہ ان کا نام حسن اور حسین رکھنا ہے. میں نے کہا نہیں بابا یہ بھی کوئی نام ہے, بہت پرانے نام ہے, میں تو ماڈرن نام رکھوں گا. اچھا پھر کیا؟ کہا میں نے ایک کا نام یزید رکھا اور ایک کا نام زیاد رکھا. خیر میں نے برداشت کیا, سنا میں نے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام نہ رکھو, کل معاشرے میں ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. میں نے کہا کہ آپ کے دوستوں نے ٹھیک کہا ہے, نام برے نہیں ہوتے, کچھ کردار اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ نام گالی بن جاتے ہیں. بگرنا بھر کے باپ کا نام بھی یزید ہے. جی ہمارے جو معتبر راوی ہیں ان میں سے ایک راوی ہے جس کا نام معاویہ ہے. جی نام برے نہیں ہیں لیکن کچھ کردار اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ گالی بن جاتے ہیں. زیاد اور یزید اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے تاریخ اسلام میں اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ لوگ یہ نام لے کے لوگوں کو گالی دیتے ہیں, تو یزید ہے. جی تو لہذا یہ نام نہ رکھو. ایک دفعہ مجھے اسی طرح واسطہ پڑا, ایک بندہ خدا کو مزدور تھا, کوئی اس سے کام لیا اور اس کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اب وہ بیچارہ شرما رہا ہے, بڑی مشکل سے بتاتا ہے جی میرا نام بدھو ہے. جی تو نام ایسے رکھو کہ جس کو لیتے ہوئے انسان فخر محسوس کرے. اس لیے ائمہ معصومین نے ہماری تو مشکل حل کر دی کہ اے ہمارے ماننے والوں اپنے بچوں کے نام رکھو تو ہمارے معصومین کے ناموں پہ نام رکھو, اور اگر عورتوں کے نام رکھو تو ہماری خواتین خانہ کے نام پہ نام رکھو. تو عزیزان گرامی وہ نام کتنا, ایک وقت ہم یہ نام رکھتے ہیں, نام رکھ دیا جناب عابد حسین, صفی حسین. جی نماز کے قریب نہیں جاتا, پرلے درجے کا کنجوس, مکھی جوس. جی 1 روپیہ خرچ کرنے. لہذا ہمارا نام کا انتخاب جو ہے ضروری نہیں کہ جو نام رکھا ہے وہ کردار بھی اس کا ہو. توجہ ہے میرے بھائی؟ جی لیکن بہرحال ہم نے تو ائمہ معصومین کے نام پہ نام اس لیے رکھا, فرماتے ہیں پکارو گے اپنے بیٹے کو باقر و صادق کہہ کے, لیکن نسبت ہماری ہونے کی وجہ سے ثواب تمہیں ملے گا. پھر نام کا بھی اثر پڑتا ہے تمہارے بچوں کے ناموں پر, اچھا اثر بھی پڑتا ہے. لیکن جو نام خدا رکھتا ہے وہ نام کوئی عام نام نہیں ہوتا کہ نام کچھ اور ہو, کردار کچھ اور ہو. اگر اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہے کہ جہنم سے چھڑانے والی بی بی, یا جس کے مقام و رتبہ سے ناواقف لوگ جو اس کو صحیح نہیں پہچان سکے, اس کے مقام کو سمجھنے سے عاجز آنے والے, تو یقیناً سر من اسرار اللہ ہونے کی وجہ سے آج تک دنیا فاطمہ کے مقام کو نہیں پہچان سکی. بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اشارے گرامی خداوند متعال نے بی بی کا نام رکھا. سیدہ کائنات کے نام جو ہے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عرض کروں گا میں, 9 نام تو اللہ نے فاطمہ کے رکھے. جی تو کچھ نام اللہ نے رکھے اور کچھ نام اللہ کی مخلوق امت نے زہرا کو دیے.
دونوں ناموں میں بڑا فرق ہے. جب ہم ان ناموں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے معانی اور مطالب کی طرف جاتے ہیں تو بسا اوقات دل خوش ہو جاتا ہے اور پھر کبھی خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حدیث قدسی میں اللہ نے فاطمہ کے مقام اور رتبہ کو ارشاد فرمایا کہ اے مرتضی، اے مصطفیٰ، لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو پیدا نہ کرتا اے مرتضی نہ تجھے پیدا کرتا، اے مصطفیٰ نہ تجھے پیدا کرتا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں مقام مصطفیٰ اور کہاں مقام مرتضی، اور پھر رتبہ زہرا کتنا ہے. بہرحال سر من اسرار اللہ کا اسرار ہے، راز ہے. تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها، یہ اسی کا ترجمہ ہے سر من اسرار اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ رکھا، اور فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے مقام اور رتبے کو پہچاننے سے مخلوق کے خدا عاجز آ گئی. جی کتنا مقام ہے. رسول اللہ معراج پہ جاتے ہیں، اللہ ایک سیب عطا کرتا ہے، اس سیب کو شگافتہ کرتے ہیں، اس سیب کو کھاتے ہیں. جنت کے پانی سے بطول کی ولادت ہوتی ہے. میرا اللہ نام تو نے رکھنا ہے، اللہ نے فاطمہ رکھ دیا، اللہ نے بطول رکھ دیا، اللہ نے راضیہ مرضیہ رکھ دیا، اللہ نے 9 نام رکھے اس مخدومہ مظلومہ کے، اور جیسے نام رکھے ویسا ہی کردار تھا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایک نام فاطمہ، اور فاطمہ کے معنی بھی بتا دیے کہ جس کے مقام و رتبہ کو مخلوق سمجھنے سے عاجز آ جائے اس کو فاطمہ کہتے ہیں. سیدۃ نساء العالمین، صدیقہ کبریٰ فی العالمین. ایک بات یاد رکھیے، یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے. ہمارے بھائیوں نے ایک خلیفے کا نام بھی صدیق رکھا. اس صدیق کا معنی سچا نہیں، یہ ذرا نوٹ کر لیں آپ. ابو بکر صدیق، یہ صدیق کا معنی سچا نہیں ہے. کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجیے سکول کی، اس میں آگے یہ لکھا گیا ہے کہ یہ صدیق تب کہلائے کہ جب رسول اللہ معراج سے واپس آئے اور معراج کی خبریں بتائیں کہ وہاں ہم نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ باتیں ہوئیں، یہ باتیں ہوئیں، تو سب سے پہلے تصدیق کی انہوں نے دوسری بات نہیں کرنے دی کہ جو کچھ رسول اللہ نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. تو لہٰذا تصدیق کی ہے، لہٰذا یہ صدیق و معنی تصدیق کرنے والا ہے، نہ کہ وہ معنی سچا. جی صدیق اکبر تو لقب ہے امیر المومنین کا، فاروق اعظم تو نام اور لقب ہے علی ابن ابی طالب کا. یعنی حق اور باطل کے درمیان اگر فرق کرنا چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، ادھر علی کا نام لے لو، چہرے خوش ہو جائے تو سمجھنا ادھر حق ہے، چہروں پہ پریشانی آ جائے تو سمجھ جانا ادھر باطل ہے. میں نہیں کہہ رہا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ. زمانہ رسول میں جب کبھی ہمیں منافق کو پہچاننا ہوتا تو بڑا آسان سا اصول تھا، علی کا نام لیتے، جو خوش ہو جاتا پتہ چل جاتا کہ یہ مومن ہے، جو جل بھن جاتا پتہ چل جاتا یہ منافق ہے. تو گویا کہ علی کا نام ہی مومن اور منافق کی پہچان ہے قیامت تک.
اور یہ حدیث و زمانے کے لیے نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنی مرتبہ ہمیں موقع ملتا ہے، ادھر علی کا نام لیتے ہیں، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، شکنیں پڑ جاتی ہیں، غصے سے برا حال ہو جاتا ہے. جب بھی آپ نام لیتے ہیں، علی کا نام لیتے ہیں، کسی اور کا نام آپ کو آتا ہی نہیں ہے. یہاں تک لوگ بول پڑتے ہیں. مجھے یاد ہے اسلامی نجاتی کونسل میں ججز کے لیے ضابطہ اخلاق دینا تھا. کئی دن گزر گئے تو میں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ججوں کے لیے، قاضیوں کے لیے جو ضابطہ اخلاق ہے وہ لے کے گیا. اور وہ جب میں نے پیش کیا تو فیصل آباد کا ایک ممبر تھا، اس کو یہ سن کے بڑی تکلیف ہوئی اور بڑے غصے میں کہتا ہے تم جب بھی بات کرتے ہو علی کی بات کرتے ہو، کسی اور صحابی کا نام تک نہیں لیتے. معاملہ جھگڑے تک جا پہنچا تو درمیان میں پھر چیئرمین کو مداخلت کرنا پڑی کہ مولانا جب رسول اللہ کا یہ فرمان ہے یا علی انت اقضى امتی من بعدی، اے علی میرے بعد میری امت کے سب سے بڑے قاضی اور عالم تم ہو، تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے جب رسول کہہ رہا ہے سب سے بڑا قاضی ہے؟ اگر تیرے پاس بھی کوئی ہے تو تو بھی لے آ، ہم اس کو بھی ڈال دیتے. تو بڑے بڑے تلخ مرحلے آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جل بھن جاتے ہیں، خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہیں. جی تو علی آج بھی حق و باطل کی پہچان ہے، مومن اور منافق کی پہچان ہے. تو لذا میرے بھائی اپنے بچوں کے نام رکھتے وقت بڑی احتیاط کیا کرو. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس محمد و آل محمد ہے. نام ان کے لوگے اپنے بچوں کے اور ثواب ملے گا. تو یہ ایک قول جو میں نے عرض کیا یہ تو حدیث قدسی اور رسول اللہ کا فرمان تھا. ہر معصوم نے اپنی اس جدہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہے. امام حسن فرماتے ما کان فی الدنیا اعبد من فاطمہ کانت تقوم علی تورم قدمہا، کہ دنیا میں سب سے بڑی عبادت گزار خواتین میں فاطمہ ہے. جناب زہرا سے بڑھ کر پوری کائنات کی خواتین میں کوئی بھی خاتون ایسی نہیں کہ جو زیادہ عبادت گزار ہو. فرماتی ہیں کہ ہماری جدہ ہماری امی اتنا کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتی تھی کہ فرماتے ہیں حتی تقوم تتورم قدمہا، کہ بی بی کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے. اس کا بابا کتنا عابد تھا، جس عابد کو خدا نے یہ کہہ دیا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جسے آپ معبود کہے کہ اپنی عبادت کم کر لو، وہ کتنا بڑا عظیم عابد ہوگا. اور اس کی بیٹی فاطمہ کتنی عابدہ ہوگی کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جس کے پاؤں میں ورم پڑ جائے، پاؤں سوج جائے. اس میں مردوں کے لیے بھی پیغام ہے، خواتین کے لیے بھی پیغام ہے کہ اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے بہانے نہ بنایا کرو. رسول اللہ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے جلدی جلدی 2 سجدے کیے، رکوع کیے، وہ جانے لگے. فرمایا ادھر آؤ. فرمایا یہ کبے کی طرح جو چونچیں تم نے ماری ہیں اس عبادت کا کیا فائدہ؟ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کیا کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کیا کرو، قیام و قعود کیا کرو. جس طرح معصومین امام سید الساجدین گھٹنوں پہ ورم پڑ جاتے ہیں، گٹھے بڑھ جاتے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام اپنی ماں کی عبادت کو ذکر کرتے ہیں. اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کتنا مقام ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ جس نے حالت سجدے میں سر کٹایا، جس کا سر نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا،
جو مہر نبوت کا سوار تھا، وہ حسین اپنی ماں کی عبادت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امی خیر منی، میری ماں مجھ سے بھی افضل ہے۔ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یقیناً سردار ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ زیارت وارث کی روشنی میں حسین کے اختیارات اور کمالات کو ذکر کیا، لیکن جتنا بھی ذکر کرتے جاؤ، وہ آدم کے وارث ہے، نوح کے وارث ہے، موسیٰ کے وارث ہے، عیسیٰ کے وارث ہے، محمد مصطفیٰ کے وارث ہے، علی مرتضیٰ کے وارث ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتا ہے مقام حسین، اور پھر اس کے بعد خود حسین کا اپنا مقام و رتبہ، اپنی عبادت کتنی ہوگی، کہاں مقام پہنچ جاتا ہے حسین کا، آسمان سے ٹکراتی ہے عظمت حسین۔ لیکن ادھر رسول اللہ کا فرمان جب آتا ہے کہ الحسین الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ وابوہما خیر منہما، یہ تو حسن و حسین کا مقام ہے، ان کے ماں باپ ان سے بھی افضل، تو جن کے ماں باپ ان سے افضل ہوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا عبد من عبید محمد، کہ میں علی تو محمد کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں۔ اور وہ پھر محمد کتنی عظمت کا مالک ہوگا، جسے قابل کہے، خالق کہے کہ اپنی عبادت میں کمی کر لے، اور پھر وہ اللہ کتنی عظمت کا مالک ہوگا جس نے پوری کائنات کو خلق فرمایا۔ تو ان کے مقام و رتبہ کو کوئی نہیں در کر سکتا۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کمال فرمان ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا، صلوات پڑھ لیجئے بلند جناب باقر آل محمد ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَتْ مَفْرُوضَةَ الطَّاعَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِ، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خلق فرمایا، تو جناب زہرا کی اطاعت کو اپنی ساری مخلوق پر فرض کر دیا۔ علی جمیع الخلق، لفظ جمیع وہ کلمہ ہے جو اپنے مصادیق کے ایک ایک فرد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی اس سے باہر رہے۔ لیکن اس کے باوجود باقر آل محمد نے لفظ جمیع الخلق کہہ کے بتا دیا کہ دنیا والو، اللہ نے جب ہماری جدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خلق فرمایا تو ان کی اطاعت کو ساری مخلوق پر واجب قرار دے دیا، اور پھر ارشاد فرمایا وہ ساری مخلوق کون ہے؟ من الجن، جتنے جن ہیں ان پر بھی اطاعت واجب ہے، جتنے انسان ہیں ان پر بھی اطاعت واجب ہے، جتنے پرندے خلق فرمائے ہیں، جتنے درندے خلق فرمائے ہیں، جتنے انبیاء خلق فرمائے ہیں، جتنے ملائکہ خلق فرمائے ہیں، اور خلق ہوتے رہیں گے۔ حکم ہے نا کہ جب مومن وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی کے قطروں سے بھی فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ جی تمام ملائکہ پر جناب زہرا کی اطاعت واجب ہے، تو خود سوچو وہ فاطمہ کتنی عظمت کی مالک ہے کہ جس کی اطاعت انبیاء پر، اوصیاء پر، اولیاء پر، جنوں پر، انسانوں پر، حیوانوں پر، سب پر واجب ہے۔ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ رتبہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، یقیناً اس بی بی کا کوئی مقام اور رتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک ایک حدیث عرض کر رہا ہوں نا ہر معصوم کی، مگر ہر معصوم نے اپنی جدہ کے بارے میں کتنے کتنے فضائل بیان، یہ تو ایک نمونہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اب یہ سن کے آپ دیکھیے گا، صادق فرماتے ہیں ان اللہ تعالی مہر فاطمہ ربع الدنیا جعل مہر فاطمہ ربع الدنیا، اللہ نے زہرا کا جو حق مہر قرار دیا، اس دنیا کا 1/4 حصہ، چوتھا حصہ
زہرا کا حق مہر ہے، فربعها لہا، ایک تو ان کے لیے چوتھا حصہ، اور پھر فرمایا جنت جو ہے وہ بھی بیوی کی مہر، جہنم بھی مہر میں ملی۔ اب بیوی جو ہے وہ جنت بھی تقسیم کرنے والی ہے، جہنم بھی تقسیم کرنے والی ہے۔ زہرا سے دل میں بغض ہو اور پھر تمنا ہو جنت کی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، کہنے والے رضی اللہ کہتے رہتے ہیں، کسی کے کہنے سے کیا پتا اللہ پھر بھی راضی ہوا ہے یا نہیں۔ تو رسول اللہ نے بتا دیا او دنیا والو، اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں پر اللہ راضی ہوا ہے یا نہیں، تو سن لو رزل فاطمہ رضی اللہ، جس سے میری زہرا راضی ہو جائے گی اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، جس سے میری زہرا ناراض جائے گی لاکھ رضی اللہ کہتے رہو، اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہے۔ اب یہ بچے نے تو حق ادا کر دیا، کو بزرگ بھی ادا کر دیا۔ برائے مشہودی محمد والے محمد بلند صلوات۔ اور آگے حدیث میں امام فرماتے ہیں کیونکہ بی بی کے حق مہر میں ہے، فرمایا فَتَدْخُلُ أَوْلِيَاؤُهَا الْجَنَّةَ وَآبَاؤُهَا النَّارَ۔ بی بی اپنے محبوں کو جنت میں بھیجے گی اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں بھیجے گی۔ جس کے بیٹے جنت کے مالک ہوں، جنت جس کے بیٹوں کی جاگیر ہو، وہ علی و فاطمہ کی عظمت کے مالک ہو۔ دنیا والوں، دل میں تمنا ہے جنت کی اور بغض زہرا۔ کل بھی ایک کتا بھونک رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ نہیں کوئی جنازہ دروازہ نہیں جلایا گیا، کوئی حق تھا ہی نہیں بیوی کا۔ وہ بے غیرت تو قرآن کی آیتوں کا انکار کرے گا، مسلسل متواتر روایات کا انکار کرے گا، ان حقائق کا انکار کرے گا جو زمین پہ آج بھی موجود ہے۔ وہ فلک تو آج بھی موجود ہے۔ وہاں چور ڈاکو بہت آتے تھے کیونکہ پہلے دن ہی چوروں اور ڈاکوؤں نے اسے غصب کر لیا تھا، لہذا اس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف 6-6 فٹ کی دیواریں بنائی گئی۔ دیواروں کی وجہ سے اس کا نام الحائط پڑ گیا دیواروں والا شہر۔ اس میں آج بھی 7 کنویں موجود ہے عیون فاطمہ کے نام سے۔ آج بھی مسجد موجود ہے، مسجد فاطمہ۔ اور قرآن کا یہ حکم کہ وہ مال جو بغیر جنگ لڑے رسول اللہ کو ملتا تھا، اس کا مالک اللہ کا نبی ہوا کرتا تھا۔ یہ فلک بھی یہودیوں نے رسول اللہ کو بغیر لڑے پیش کر دیا تھا، جنگ کیے بغیر دے دیا تھا۔ آپ نے زہر 24 رجب کو یہ فلک اپنی بیٹی فاطمہ کے نام ہبہ کر دیا تھا۔ ہبہ کر کے تحریر لکھ کے بی بی کو قبضہ دے دیا تھا۔ قانون شریعت یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہبہ کر دی جائے اور ہبہ کرنے کے بعد جس کے نام ہبہ کیا ہے اس کو قبضہ بھی دے دیا جائے تو پھر وہ کینسل نہیں ہو سکتا، وہ قیامت تک فاطمہ کا حق ہے۔ کہتے جی 4 کھجوریں تھیں، 50 مربع میل 50 مربع میل کا وہ ایریا تھا۔ مظلومہ کائنات وہ میری کتاب ہے، دوسری بھی امہات المعصومین، اس پہ پورا اس پہ کیا نام ہے یوٹیوب پہ پوری تقریر بھی اور فلم بھی اور ساری تصاویر بھی میں نے اس میں ڈالی ہیں
خیبر کی بھی ڈالی ہیں، فدق کی بھی ڈالی ہیں، اور جو جاگیر زہرا سلام اللہ علیہ ہے وہ ساری اس میں موجود ہے۔ نیٹ پہ جا کے تفصیل سے سنیے کہ یہ فدق کس طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ میں، کبھی بنی ہاشم کو ملتا، کبھی بنی امیہ کو ملتا، کبھی بنی ہاشم کو ملتا، کبھی بنی مروان کو ملتا۔ آخر میں ایک مرتبہ ہمارے خلاف ابھی انہی سالوں میں بہت بڑی سازش کی گئی، عمر ابن عبدالعزیز کی قبر کو آگ لگائی اور یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ شیعوں نے جلائی ہے۔ لگانے والوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے آپ پہ بڑا حملہ کیا تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ شیعہ جو ہے عمر ابن عبدالعزیز کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے تو ہمارا 1400 سال کا پرانا مسئلہ جو ہے اس کو زندہ کر دیا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز وہ تھا کہ جس نے سادات کو فدق بھی واپس کر دیا تھا، اور جو علی کو محراب و منبر سے گالیاں دی جاتی تھی وہ بھی بند کر دی تھی۔ یہ دو عمل کر کے ثابت کر دیا تھا کہ زہرا کہا کہ چھینا بھی گیا اور اہل بیت کو گالیاں بھی دی جاتی رہی۔ کہنے لگا ہم نے بڑی چال چلی تھی۔ میں کہ خدا اسی طرح تمہیں رسوا کرتا رہے، سلیم ہوتے رہو گے۔ تو عزیزان گرامی وقت کافی ہو رہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہ اکبر، یہ مضمون ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، اس مظلوم امام نے فرمایا ہماری جدہ زہرا صدیقہ بھی تھی، وہ صدیقہ کی جس سے پڑھ کر کائنات میں کوئی سچا نہیں، اور شہیدہ بھی تھی۔ شہیدہ بھی ایسی شہیدہ کہ جو مرتے دم تک پہلو پہ ہاتھ رکھے رہی، جو قبر میں بھی آج بھی بے چین ہے، جو اپنے بیٹوں کی مصیبتیں سن کے تڑپ جاتی ہے۔ ابھی زیارت کے لیے گیا تو پورا مشہدہ کم جو ہے بی بی کے تمام اسماء کے ساتھ مزین تھا۔ جب اس جملے پہ نظر پڑتی تھی نا کہ نہ فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، مرد شہید ہونا تو پھر بھی کسی حد تک دل برداشت کر لیتا ہے، مرد ہے، لیکن کائنات کی وہ بھی ہوئی جس کے گھر کے نوکر فرشتے ہوں، تو کائنات کی عورتوں کی سیدہ اور سردار ہو، جس کے استقبال کے لیے خاتم الانبیاء اٹھ اٹھ کے دنیا کے بتاتے ہو دنیا والو یہ ہے میری زہرا۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اپنی جدہ زہرا کے بارے میں بتا۔ عجیب جملے امام نے کہے، ہاں ہماری ایک دادی تھی، یہ لفظ کیا ہے فاطمہ، ہماری ایک دادی تھی جس پہ لوگوں نے ظلم کیا تھا، جس کے پہلو کو دو لوگوں نے زخمی کر دیا تھا، جنہوں نے اس کا حق چھین لیا تھا، اور پھر وہ مرتے دم تک ان سے ناراض رہی، ان سے گفتگو نہیں کی۔ یہ لفظ امام نے ارشاد فرمائے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا دشمنان زہرا کا تعارف ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً جتنا بھی مقام و رتبہ زہرا کو خدا نے عطا کیا ہے، انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دو فرمان ہیں، ایک تو دفتر میں بھی آویزہ ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ میں ایک لفظ کی پہلے وضاحت کر دوں، میں آپ کے سامنے ایک دعویٰ رکھتا ہوں، بخاری صاحب کہتے ہیں کہ بلا اس کی دلیل دیجیے، میں ایک دلیل دیتا ہوں کہ یہ دلیل ہے، یہ کہتے ہیں نہیں یہ دلیل میں نہیں مانتا،
مجھے کوئی اور دلیل دیجیے، میں اور دلیل پیش کرتا ہوں۔ کہتے نہیں قبلہ یہ بھی نہیں، ایک اور دلیل دے۔ میں دلیل پہ دلیل دیتا جاتا ہوں، وہ مطمئن نہیں ہوتے، دلیل دیتے جاتے ہیں، اسے دلیل کہتے ہیں۔ حجت جو ہے یہ اس سے بھی بڑی دلیل ہے کہ جب میں ایک ایسی دلیل دوں کہ جو حجت کا درجہ رکھتی ہو، اس کے بعد زبانیں بند ہو جاتی ہیں، کوئی دلیل کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم سارے اس مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں، معصوم امام۔ اور پھر فرماتے ہیں وَفَاطِمَةُ حُجَّةٌ عَلَيْنَا، ہماری ماں زہرا، ہماری دادی زہرا، ہم معصومین پر، ہم حجت اللہ پر اللہ کی حجت ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگا لو جو اللہ کی حجت معصوم ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے اللہ کی توحید و رسالت اور وجود کو ماننے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ فاطمہ کتنی بڑی حجت اور دلیل ہوگی کہ جو ائمہ معصومین پر بھی حجت ہے۔ فاطمہ کتنی بڑی دلیل، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں صاحب؟ جی، فاطمہ وہ دلیل ہے، وہ حجت ہے جس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں۔ اور امام زمانہ، اللہ اکبر، فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میری توحید کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارا رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کی سیرت پہ عمل کرنا، جو وہ کہے اس کو ماننا، جو وہ کرے اس کو کرنا، جس سے وہ روکے اس سے روکنا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تو رسول اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے۔ اور امام زمانہ فرماتے ہیں میری دادی زہرا میرے لیے اسوہ حسنہ۔ تو اسی سے اندازہ لگا کتنی عظمت کی حامل ہے فاطمہ۔ عرض کیا کہ جس کے نام اللہ نے رکھے ہو، فاطمہ، بطول، طاہرہ، صدیقہ، شہیدہ، اور کچھ نام امت نے دیے، المغصوبۃ جہرا، اسے دن دہاڑے لوٹا گیا، دن دہاڑے جس کے حق کو غصب کر لیا گیا، المدفونۃ سرا، جسے رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا، جس میں اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ جب تک زندہ رہی سانس نہیں لے سکی۔ خود سوچو علی کتنے مجبور تھے کہ رات کی تاریکی میں بیوی کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ میت کے لیے کتنی قبریں کھودی جاتی ہیں مسلمانوں، کیا مجبوری تھی علی کی تو 40 قبریں بنائی، اور بی بی نے یہ وصیت کی تھی فلاں فلاں میری جنازے میں شامل نہ۔ صرف 40 قبریں نہیں بنائی۔ جب ایک دن صبح علی کو یہ بتایا گیا نا کہ کچھ لوگ آئے ہیں قبرستان میں اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ علی نے فاطمہ کو اکیلے تاریکی میں دفن کیا اور ہمیں جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا گیا، کیونکہ بی بی نے خود منع فرمایا تھا کہ فلاں فلاں میرے جنازے میں آئے۔ حدیث کی کتب بھری پڑی ہیں بخاری شریف میں بھی
کہ فاطمہ نے منع کر دیا تھا، رخ موڑ دیا تھا کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گی۔ ایک تو مرتے وقت یہ پچھتاوے کا اظہار کرتا ہے، کاش میں نے بطول کے دروازے کو آگ نہ لگائی ہوتی، کاش میں نے بطول کو حق سے محروم نہ کیا ہوتا۔ ادھر رسول کا فرمان ہے رضا فاطمہ رضا اللہ، جس سے میری فاطمہ راضی ہوگی اس سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ جو فاطمہ کو غضبناک کرے گا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ صبح صبح آ گئے قبرستان میں، اب پتہ نہیں چل رہا کہ فاطمہ دفن کہاں ہے۔ عورتوں کو بلایا اور کہا کہ یہ قبریں کھودو، زہرا کا جنازہ باہر نکالو تاکہ ہم جنازہ پڑھ سکیں۔ کسی نے جا کے علی کو اطلاع کر دی، پہلی مرتبہ علی کو غیظ و غضب میں دیکھا، ذوالفقار ہاتھوں میں لے کے علی بقیع میں آ گئے، آنکھیں سرخ ہیں، فرماتے ہیں خبردار اگر کسی نے ایک سنگریزہ بھی ان میں سے ادھر ادھر کیا میں اس تلوار سے پورے بقیع کو خون آلود کر دوں گا۔ طلق کلامی ہوئی، اتنے میں ابو بکر درمیان میں آئے، اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، چلے گئے، لیکن علی اب قبر پہ پہرا دیتے ہیں۔ ساری ساری رات بیٹھ کے بطول کی قبر پہ پہرا دیتے ہیں۔ عزادر و زہرا نے وصیت کی تھی زینب سے، بیٹا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، جب رات کو سوتی ہوں نا اپنے دونوں طرف پانی رکھتی ہوں کہ اگر حسین پانی مانگے تو مجھے پہلو نہ بدلنا پڑے، جدھر ہاتھ جائے پانی اٹھا کے حسین کو پلا دوں۔ زینب حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ علی پہرا دے رہی ہے، ایک مرتبہ قبر زہرا نے ہلنا شروع کر دیا۔ علی پوچھتے ہیں فاطمہ قبر میں تجھے کس نے بے چین کر دیا ہے؟ بی بی فرماتی ہے میرا حسین پیاسا ہے، حسین نے پانی مانگا ہے، میری زینب سو رہی ہے۔ حضرت علی بقیع چھوڑ کے گھر آئے، زینب کے سرہانے کھڑے ہو گئے، حسین پیاسا پانی مانگتا مانگتا سو گیا۔ حضرت زینب کے سرہانے کھڑے ہو کے علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، جب آنسو زینب کے چہرے پہ پڑے نا تو تڑپ کے اٹھی، دیکھا بابا رو رہے ہیں، اس وقت رو کے کہتی ہے بابا تجھے میرے ہوتے ہوئے کس نے رلا دیا؟ اس وقت فرماتے ہیں زینب کیا ماں کی وصیت بھول گئی ہو؟ کیا تجھے ماں نے نہیں کہا تھا کہ میرے حسین کو پیاس لگتی ہے، جب حسین پانی مانگے تو حسین کو پانی دینا؟ تم سو رہی ہو، حسین پانی مانگ مانگ کے سو گیا۔ یہ سننا تھا۔ واعظین بیان کرتے ہیں، زینب کہتی ہے کہ بابا آج کی غلطی معاف کر دو، اب میں کبھی نہیں سوؤں گی۔ عزادار و حسین سوتے تھے، زینب ساری رات جاگتی تھی کہ ہو سکتا ہے کسی وقت حسین پانی مانگے۔ عزادار و مدینہ میں زینب انتظار کرتی رہی حسین پانی مانگے گا، مکہ میں انتظار کرتی رہی حسین پانی مانگے گا، عزادار و کربلا میں زینب انتظار کرتی رہی کہ حسین پانی مانگے گا۔ عزادار جب 7 محرم کو پانی بند ہو گیا نا، اب زینب کہتی میرے اللہ خدا کرے اب حسین مجھ سے پانی نہ مانگے۔ عزادار 7 بھی گزر گئی، حسین نے پانی نہیں مانگا، 8 بھی گزر گئی، 9 بھی گزر گئی، 10 بھی گزر گئی۔ جب 10 کا دن طلوع ہوا، ایک مرتبہ حسین جب خیموں میں آئے تو آ کے زینب سے کہا حل عندک شربۃ من الماء، بہن زینب کیا تیرے پاس کوئی پانی کا گھونٹ ہوگا؟
अज़ादर उस वक्त ज़ैनब तड़प गई, भैया हुसैन तूने पानी भी मांगा तो उस वक्त मांगा तब खैमों में आना तश की आवाजें गूंज रही हैं। अज़ादर हुसैन प्यासा शहीद हो गया। माता में हुसैन